بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے جرنیل اور فاتح کی تاریخی کہانی شیئر کرنے لگے ہیں جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، جن کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال بسال تک معرکہ آرائیاں جاری رہیں۔ آخر مختلف جنگی کارروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی صلیبی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ہم یہ اسٹوری آپ کے ساتھ بہت ہی مختصراً انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ ان کی بہادری اور دلیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو پوری دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ خطین کی جنگ تھی جو ہفتے کے دوران 24 ربیع اول آخر تقریباً 385 ہجری کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ صلیبی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ اور بڑے بڑے صلیبی شرفاء کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شاہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ صلیبی لشکر کے معمولی سپاہی، پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا ہانک رہا تھا۔ خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پہ پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سرزمین پر اس طرح بکھرے تھے جیسے خربوزوں کے درخت میں خربوزے پڑے نظر آئے۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال کے بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے تھے، اور جانوروں کے کھانے کے بعد ٹکڑے کے جو بچے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس فتح کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سچے عاشق رسول تھے، جس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کر دیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ یہ پانی کا کٹورا اس نے بادشاہ گائی کو دیا ہے، نہ کہ اس کے بھائی ریجینالڈ کو۔ روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے،
مگر یہ آدمی ریجینالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمے میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا تھا۔ سلطان نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریجینالڈ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینے کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغا بازیوں سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بےکس حاجیوں نے تم سے انسانیت و شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا، نعوذ باللہ، اپنے نبی سے کہو تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فقرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی، اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو میں اپنے ہاتھ سے اسے جہنم واصل کروں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا، دیکھ، اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا، اور جو کچھ رمق باقی تھی اسے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سلطان نے ریجینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ دین اسلام میں ایسے بہادر جرنیلوں سے اور مجاہدوں سے داستانیں بھری پڑی ہیں۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو سنائیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جذبہ ایمانی اور بڑھ سکے۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔